کیا آپ کو کندھے کا درد تو نہیں؟ اور کیا آپ کا یہ درد جو ہے آپ کے کندھے کی حرکت کو کم کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو فروزن شولڈر ہو۔ میں ڈاکٹر مظہر اقبال چودھری، چیف آرتھوپیڈک سرجن۔ فروزن شولڈر جو ہے ایک بہت ہی ڈیبلیٹنگ کنڈیشن ہے، جس میں آپ کا جو کندھے کا درد ہے بغیر کسی وجہ کے شروع ہو جاتا ہے اور پھر آنے والے دنوں میں یہ بڑھتا جاتا ہے اور آپ کی حرکت کو جو ہے یہ متاثر کرتا ہے، کندھے کی حرکت کو۔ آپ کندھے کو دائیں بائیں اسپیشلی ایکسٹرنل روٹیشن اور انٹرنل روٹیشن جو ہے آپ کی سب سے پہلے لمٹ ہوتی ہے۔ یہ جو درد ہے کندھے کا، یہ پیورلی اس کے کیپسول کا درد ہے، یعنی جو اس کا جوائنٹ کیپسول ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اس میں فائبروسس ہو جاتا ہے، جس کو ہم اگر صحیح کہیں تو یہ ایڈہیسو کیپسولائٹس ہے۔ اور یہ جو ہے شروع کی جو اس کا جو سٹیج ہے جس کو ہم فریزنگ سٹیج کہتے ہیں، جس میں یہ علامات بہت زیادہ ہوتی ہیں، درد بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی سیکنڈ سٹیج جو ہے وہ فروزن والی ہے، جس میں آپ کا کندھا بالکل فریز ہو جاتا ہے، آپ اس میں بہت تھوڑی حرکت باقی رہ جاتی ہے، اور جو آپ حرکت تھوڑی بہت کر رہے ہوتے ہیں وہ کندھے پہ نہیں ہوتی بلکہ وہ شولڈر گرڈل پیچھے اسکیپولا پہ ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے آپ کا سارا کندھا درد سے بھرا رہتا ہے ہر وقت۔ اور تھرڈ سٹیج اس کی جو ہے وہ تھائنگ سٹیج ہے، جس میں یہ پھر آہستہ آہستہ ریلیو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں جو ہے یہ پرائمری اس کو آپ فروزن شولڈر کہیں گے، لیکن سیکنڈری فروزن شولڈرز بھی ہوتا ہے، جیسے پارکنسنزم میں ہے، جیسے آپ کی جو ہے روٹیٹر کف ٹیئرز میں ہے، جیسے آپ گروو کے اندر بائیسیپٹل ٹینڈنائٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا سیکنڈری ٹو سم سرجری ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ریپلیسمنٹ سرجری کرائی، اس کے بعد شولڈر جو ہے فریز ہونا شروع ہو گیا، تو یہ اس کو ہم سیکنڈری فروزن شولڈر کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ عام جو پاپولیشن ہے اس میں صرف 5% ہے، لیکن ڈائبیٹکس میں اس کی ریشو بہت زیادہ ہے، یہ تقریباً 18% ہے۔ اسی طرح اور جو کنڈیشنز ہیں، تھائرائیڈ کی جو ہے، کولیسٹرول ہے، تو ان کنڈیشنز میں بھی جو ہے یہ فروزن شولڈر آپ کا جو ہے وہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ علاج اس کا جو ہے وہ شروع سے ہی اس کو پکڑ لینا چاہیے کہ فریزنگ سٹیج کے اندر ہی آپ کو آرتھوپیڈک سرجن سے رجوع کرنا چاہیے، اور اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری میڈیسنز اور انٹرا-آرٹیکولر انجیکشنز جو ہم جوائنٹ کے اندر لگاتے ہیں، the different modalities of physiotherapy جو کہ ہم ایکسرسائزز آپ کو جو بتاتے ہیں، اور بہت ہر سٹیج کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ڈیولپنگ سٹیج جس کو ہم فریزنگ سٹیج کہتے ہیں اس کے اندر مختلف ہیں، پھر جب یہ فروزن ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں اس کی کلوز مینیپولیشن انڈر جی اے ہم کرتے ہیں، بیہوش کر کے ہم اس کی موومنٹس کرتے ہیں اور انٹرا-آرٹیکولر انجیکشن لگاتے ہیں، اور اس کے بعد فزیوتھراپی اور سرجری بھی ضرورت پڑتی ہے، جو ہم کیمرے کے ذریعے اس کے اندر کیپسول کو ریلیز کر دیتے ہیں، اور پھر اس کی جو ہے ریہیبلیٹیشن کا سارا فیز ہے۔ تو آپ کا جو ہے وہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع، آرتھوپیڈک سرجن سے رجوع جو ہے بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کا ٹریٹمنٹ پلان کیا جا سکے۔ اچھا، یہ جو فروزن شولڈر ہے اس کو اور بھی کئی کنڈیشنز ہیں، جیسے کہ سروائکل سپائن کی درد ہے، وہ اس کو ریڈیٹ کر سکتی ہے، جیسے آپ کا روٹیٹر کف ٹیئر ہے، تو اس سے بھی ہمیں اس کو سیپریٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے ڈائگنوزز پہلے کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔